بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا للنبی، اے ایمان والو نبی کو نہ کہو رائنا، امر من المراعات یعنی ہماری رعایت کرنے والا مقام، وکانوا یقولون لہ ذالک اور یہ حضور کو کہتے تھے، واہیا بلغت الیہود یہ یہود کے بڑے بڑے بلیغ لوگ تھے۔ یہ بلیغ کی جمع بلغا ہے جو فصاحت و بلاغت والے ہوتے ہیں۔ یہ سبن میں رونا اور وہ گالی دیتے تھے رونت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، فسروا بذالک اور پھر اس پہ یہ خوش بھی ہوتے تھے، وخاطبوا بها النبی اور اس سے حضور کو مخاطب کرتے تھے، فنہی المؤمنون عنہا تو مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ تم نے یہ لفظ رائنا نہیں بولنا، وقولوا اور کہنا ہے بدلہ اس کے بدلے انظرنا کہنا ہے، اے انظر الینا اے اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم کرے، واسمعوا اور سنو ما تؤمرون به سماع قبول جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ایسا سننا جو قابل قبول ہے، وللکافرین عذاب علیم کافروں کی دردناک عذاب ہے، مولم علیم بمانا مولم یعنی کہ فعل بمانا مفعول، والنار یعنی آگ، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکین یہ نہیں چاہتے، من العرب عرب کے، عطف اللہ اہل الکتاب یہ عطف ہے اہل کتاب پر، مشرکین کا عطف اہل کتاب پہ ہے اور من بیانیہ ہے، ایو نظر علیکم کہ تم پر نازل کیا جائے، من زائدہ ہے، خیر ان کو بھلائی سے مراد وہی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، حسدا لکم کیونکہ وہ حسد کرتے تھے تم سے، واللہ یختص برحمتہ اللہ خاص کر لیتا اپنی رحمت سے مراد ہے بنبوت اپنی نبوت سے، میں یہ شاہ جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے، کسی کال میں نہ کرو امام شیخ لے آئے، ولما تعالی الکفار فی نسخ جب کفار نے نسخ کے بارے میں تانا دیا، نسخ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ایک خاص مدت تک نازل کیا تھا، جب اس کا وہ درانیہ پورا ہو گیا تو اس کی جگہ پہ نیا حکم آ گیا، اب اس پہ ایک کفار نے یہ تانا بنایا کہ اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے بدلی کیوں، اللہ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ پہ عیب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال حکمت پہ دلیل ہے۔ نسخ کا معنی ایک وہ سمجھتے ہیں جو کافر ہے، کافروں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو مغالطہ لگا، پہلے غلط حکم نازل کیا پھر صحیح حکم نازل کیا، جبکہ ہمارے نزدیک نسخ کا معنی یہ ہے کہ پہلا حکم بھی ٹھیک تھا اور بعد والے آنے والا حکم بھی ٹھیک تھا، بس یہ فرق تھا کہ پہلے حکم کی مدت ہی اتنی تھی، جیسے سابقہ نبیوں کی نبوتیں ان کے زمانے تک تھی، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ان کا زمانہ نبوت ختم ہو جاتا، نئے نبی کا زمانہ شروع ہو جاتا، تو نیا نبی پچھلے والے نبی کی شریعت کو منسوخ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ ان کا زمانہ ہی اتنا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نبی غلط تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا زمانہ ہی اتنا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ ایسے احکام نازل کیے کہ جن کا زمانہ ہی اتنا تھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نازل کیا کہ شراب میں نفع تھوڑا نقصان زیادہ نہ پیو، اب کچھ صحابہ نے چھوڑ دی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل شراب نہ پیو، اب جو پہلا حکم تھا اس کی مدت اتنی تھی، جب اللہ نے سمجھا کہ اب اس کی جگہ یہ حکم ہونا چاہیے تب وہ حکم آ گیا، وقال اور انہوں نے کہا ان محمد یامر اصحاب الیوم ایک دن محمد اپنے صحابہ کو حکم دیتا ہے، ویا بیامر نیک کام کا، وینہا عنہ غدن اگلے دن منع کر دیتا ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی، ما شرطیہ ہے، ما ننسخ من آیت ہم جو بھی آیت نازل کرتے ہیں، اے نازل حکمہ جس کو حکم نازل کرتے ہیں، اما ما لفظہا چاہے وہ لفظی طور پر ہے او لا یا لفظی طور پر نہیں بلکہ معنوی طور پر ہے، وفی قرات میں بضم النون اور ایک قرات میں ضم نون انصحا ما نون سکھ انصحا کی بجائے کیا ہے نون سکھ ہے، اے نامرکا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل یہ جبرائیل بنصر ہے اس کے نصر کرنے کا، او نون سہا یا ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں بلاتے ہیں، فلا ننزل حکمہ تو ہم اس کی جگہ پر کوئی حکم نازل نہیں کرتے، ونرفع تلاوتها اس کی تلاوت ہم اٹھا لیتے ہیں، اور نؤخرها فی اللوح المحفوظ یا ہم اس کو مہر کرتے ہیں لوح محفوظ سے مٹاتے ہیں، اور ایک قرات میں بلا حمزہ من النسیان کہ بلا دیتے ہیں، اے ننسکھا یعنی ہم اس کو روک لیتے ہیں، اے نمحا ہوا اس کو مٹا دیتے ہیں، من قلبک آپ کے دل سے، و جواب شرط کا جواب یہ ہے ناتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں، ناتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، انفع للعباد فی السہولت جس میں بندوں کو زیادہ نفع ہے، سہولت میں نرمی میں،
اور کثرت الاجر یا اجر کی کثرت ہے، اور مثلہا یا اس جیسا، پھر تکلیف و ثواب، تکلیف و ثواب میں۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں سے کیا کیا، ومنہ النسخ، اس میں نسخ بھی شامل، اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، والتبدیل، اللہ اپنے حکم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، والاستفہام لتقریر، اور یہ جو استفہام ہے یہ استفہام میں تقریری ہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، مطلب تم یہ جانتے ہو نا، پکی بات ہے یہ، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، یفعل فیہما ما یشاء، اس میں وہ جو چاہے کرے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اے غیر ہی، یعنی کہ اللہ کے غیر کے سوا، من ولی، کوئی من زائدہ ہے، کوئی ولی، یحفظکم، جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، یمنع عذابہ عنکم، وہ اللہ کا عذاب تم سے ہٹا دے، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے۔ ونازل، اگلی آیت کی بات ہو رہی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا اسلوب یہ ہے، یہ پہلے شان نزول بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی آیت بیان کرتے ہیں۔ نازل، یہ آیت نازلی، کون سی آیت ہے یہ، جس کے بعد اتریدون والی ہے۔ لما سالہ اہل مکہ تھا، جب اہل مکہ نے سوال کیا، ان یوسعھا ویجعل الصفا ذهبا، کہ مکہ والوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے وسعت مانگے، اور کیسے وسعت مانگے کہ جو صفا پہاڑی ہے نا یہ سونے کی بن دے۔ انہوں نے کہا جی اب نبی کو کہا محمد اگر تم کہتے کہ میں سچا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے حکم نازل کیا ہے تو تم ایسا کرو، وما لکم، اچھا یمن و عذاب، جو اس کا عذاب روکے اگر تم پہ عذاب بھیجے۔ اچھا یہ اگلی جو آیت ہے یہ اہل مکہ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو وسعت دے اور صفا پہاڑی کو سونا بنا دے۔ ام تریدون، ام بمانا بل ہے، بلکہ تم چاہتے ہو، ان تسالوا رسولکم، تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرو کہ ما سئل موسیٰ، جیسا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے، ایسا الہ قومہ، یہ نزد موسیٰ کی قوم سے سوال کیے، من قبل کا، آپ سے پہلے، من قولہم، جو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، آرین اللہ جہرتاً، کہ اللہ ہمیں واضح طور پر دکھا، یا اس کے علاوہ جو سوالات وہ کرتے تھے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو بدلے کفر، ایمان کے بدلے کفر کو، اے یاخذہ بدلہ، یعنی ایمان کے بدلے کفر لے، بترک نظر فی الآیات البینات، وہ ایمان کے بدلے کفر لینے سے کیا مراد ہے، آیت بینات میں غور و فکر کو ترک کر دینا، وقت راہ غیرہ، اور اس سے ہٹ کے کوئی نئے الزامات وغیرہ لگانا، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، احتا طریق، اس نے حق کے طریقے حق سے غلطی کی، والسواء فی الاصل الوسط، اور سوا سبیل، السوا کہتے ہیں اصل میں اس کو کہتے ہیں درمیانی رستہ، وہ درمیانی رستے سے ہٹ گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، یہ لو مصدریہ ہے، لو یردونکم، کہ تمہیں لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، حالت کفر میں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، یہ مفعول لہو ہے کائنن کا، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، اے حملتہم علیہم انفسہم الخبیثہ، یعنی ان کے جو نفوس خبیثہ تھے، یہ ان پہ محمول کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر جو حسد کرتے تھے، من بعد اس کے ما تبین لہم الحق، ان پر واضح ہو چکا تھا حق امتراد کے اندر، فی شان نبی پاک کی شان میں، فاعفو عنہم، ان سے ان کو چھوڑ دے، اے اترکوم، ان کو ترک کر دے، چھوڑ دے، وصفہ، اور درگزر کرے، یعنی ان سے اعراض کرے، فلا تجازوہم، یعنی ان پر ان کو اس کی جزا نہ دے یا بدلہ نہ دے، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، مطلب اللہ فرما رہے محبوب آپ ان سے درگزر کریں، منہ پھیر لیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر ان سے منہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے جرموں کی ان کو سزا دے گا۔ یہ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ کا معنی ہے کہ اللہ خود ان کو ان کے جرم کی سزا دے گا۔ فیہم من القتال،
اس میں قتال بھی ہے کہ جو مسلمانوں پر بعد میں یہ لازم ہوا کہ آپ کافر سے قتال کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجتے ہو اپنی جانوں کے لیے بلائی سے، وہ بلائی کیا ہے؟ طاعت فرما برداری کر کے، جیسے کسیلات صلہ رحمی کر کے، و صدقات صدقہ خیرات کر کے، تاجدو ہو اس فرما برداری کو پاؤ گے، اے ثواب و یونس کے ثواب کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ فیجازیکم، تو تمہیں اس کی جزا دے گا۔ ہو گیا تو وقالوا لن يدخل الجنت، انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں داخل ہوگا الا من کان ہودن، مگر جو یہودی ہوا، جمع حائد، ہود جمع ہے حائد کی، اور نصارہ یا عیسائی ہوا۔ قال ذالک یہود المدینہ، یہ بات مدینہ کے یہودیوں اور نصارہ نے، نجران کے عیسائیوں نے کی تھی۔ لما تناظروا بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے حضور کے سامنے مناظرہ کیا، اے قال الیہود، یہودیوں نے کہا کہ لن یدخلها الا الیہود، کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے۔ وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، کہ ہرگز داخل نہیں ہوگی جنت میں مگر عیسائی۔ تلک القولا، ان کی یہ جو گفتگو تھی، امانیہم، ان کے دل من گڑت تھی، شہواتہم الباطلہ، یعنی کہ باطل خواہشیں تھیں۔ قل لہم، اے محبوب ان کو کہو، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، حجتکم علی ذلک، اس بات پر، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلا فی، اس میں، بلا کیوں نہیں، یدخل الجنت غیرہم، جنت میں داخل ہوگا جو ان کا غیر ہوگا۔ وہ کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے، اے انقاد لامرہ، اس کے معاملے کے سامنے فرما بردار بنا، وخص الوجہ لانہ اشرف العظام، تو یہ ایک اعتراض کا جواب تھا، کہ اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے جس انسان کے جسم میں سے صرف چہرے کا ذکر کیا، کہ جس بندے نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکایا، حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے دل جھکایا، موڈے جھکائے، کندھے جھکائے، یا سینہ جھکایا، چہرے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ سارے اعضاء میں سے سب سے زیادہ شرف والا عضو ہے۔ فغیر اولا، تو یہ اپنے غیر سے اولا ہے۔ وہ ہوا، اور وہ، محسن، محسن نیکی کرنے والا، یعنی کہ موحد ہو، فالہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر ہے رب کے نزدیک، اے ثواب عمل الجنہ، یعنی کہ اس کے عمل کا ثواب جنت ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت کے